السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنڈ ہسٹری۔ ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ، قصہ حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام جبکہ نہایت مرتاز، عابد و زاہد اور تقوی و طہارت میں ضرب المثل تھیں، اور جبکہ عنقریب ان کو جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا، تو من جانب اللہ ان کی تقدیس و تطہیر کا یہ اعلان بلا شبہ حق بحقدار رسید کا مصدق ہے۔ تاہم علمی اور تاریخی اعتبار سے بلکہ خود قرآن و حدیث کے مفہوم کے لحاظ سے یہ مسئلہ قابل توجہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت کے مطابق اور کیا در حقیقت حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ عابد و زاہد اور عفت مآب مریم علیہ السلام اپنے خلوت قدہ میں مشغول عبادت رہتی اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اسے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ ایک مرتبہ مسجد اقصی ہیکل کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور فرمانے لگی، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں بلکہ خدا کا فرستادہ فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو ازارہ تعجب فرمانے لگی، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں زانیہ ہوں۔ فرشتہ نے جواب دیا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس لیے کروں گا کہ جو تجھ کو اور تیرے لڑکے کو دنیا والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا، اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ یسوع ہوگا، اور اس دنیا اور آخرت دونوں میں وجاہت اور صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیر و خوارگی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ سن کر بڑھاپے کا ابتدائی دور بھی پائے گا تاکہ کائنات کی رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے، اور یہ سب کچھ اس لیے ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم ہو جاتا ہے کہ اس شے کو نیست سے حص تک کر دیتا ہے، لہٰذا یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور اولو العزم پیغمبر بنائے گا۔ پھر جبرائیل امین نے مریم علیہ السلام کو یہ بشارت سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا۔ مریم علیہ السلام نے کچھ عرصہ کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو بتقاضے بشر ان پر ایک اضطراری کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کیفیت نے اس وقت شدید صورت اختیار کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا اور چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، اس لیے نہیں معلوم کہ کس درجہ پریشان کریں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ یروشلم بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور کوہ صرات کے ایک ٹیلہ پر چلی گئیں جو اب بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز بعد درد ذیل شروع ہوا اور تکلیف و اضطراب کی حالت میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں، اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی قلق و پریشانی کی حالت میں کہنے لگیں، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ کلم فراموش کر چکے ہوتے۔ تب نخلستان کے ایک نشیب سے خدا کے فرشتہ نے پھر پکارا، مریم غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے تلے ایک بلند ہستی پیدا کر دی ہے، یعنی ایک نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی جانب ہلا تو پکے اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگیں گے، پس تو کھا پی اور اپنے بچے کے نظارہ سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم کو بھول جا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تنہائی تکلیف اور نزاکت حال سے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا، فرشتہ کی تسلی امیز پکار اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچہ کے نظارہ سے کافور ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہونے لگیں۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عصمت و پاک دامنی سے نا آشنا نہیں ہے، پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے گا کہ بن باپ کے
کس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، مگر جس خدائے برتر نے ان کو یہ بزرگی اور برتری بخشی وہ کب ان کو اس کرب و بے چینی میں مبتلا رہنے دیتا۔ اس لیے اس نے فرشتہ کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے تو وہ تجھ سے اس معاملہ کے متعلق سوالات کرے تو خود جواب نہ دینا بلکہ اشارے سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں، اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچہ سے دریافت کر لو، تب تیرا پروردگار اپنی قدرت کاملہ کا نشان ظاہر کرے گا اور ان کی حیرت کو دور اور ان کے قلوب کو مطمئن کر دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام وحی الہی کے ان پیغامات پر مطمئن ہو کر بچہ کو گود میں لے کر بیت المقدس کو روانہ ہوئی۔ جب شہر میں پہنچی اور لوگوں نے اس حالت میں دیکھا تو چار جانب سے ان کو گھیر دیا اور کہنے لگے، مریم یہ کیا، تو نے بہت ہی عجیب بات کر دکھائی اور بھاری تہمت کا کام کر لیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی بد چلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ مریم علیہ السلام نے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکے کی جانب اشارہ کر دیا، جو کچھ دریافت کرنا ہے اس سے معلوم کر لو۔ تو میں آج روزے سے ہوں۔ بنی اسرائیل کے یہاں روزہ میں خاموشی بھی داخل عبادت تھی۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب کے ساتھ کہا، ہم کس طرح ایسے شیرخوار بچہ سے باتیں کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے؟ مگر بچہ فوراً بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنے فیصلے تقدیر میں مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا، خواہ میں کسی حال کسی جگہ بھی ہوں۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، یہی میرا شعار ہوگا، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے جس دن کہ میں پیدا ہوں اور جس دن میں مروں گا اور جس دن کے پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں سے صرف اسی اہم واقعہ کا ذکر کیا ہے، باقی بچپن کے دوسرے حالات جن کا ذکر قرآن کے مقدس تذکرہ عظمت سے خاص تعلق نہیں رکھتا تھا نظر انداز کر دیا۔ لیکن اسرائیلیات کے مشہور ناقل حضرت وہب بن منبع سے جو واقعات منقول ہیں اور متی کی انجیل میں بھی جن کا ذکر موجود ہے، ان میں سے یہ واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس شب میں فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیا ستارہ روشن دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارہ کا طلوع کسی عظیم شان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ تب بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ان کو ملک کے شام روانہ کیا، وہ اس بچہ کی ولادت سے متعلق حالات و واقعات معلوم کرے۔ وفد جب شام پہنچا تو اس نے تفتیش حال شروع کی اور یہودیوں سے کہا کہ ہم کو اس بچہ کی ولادت کا حال سناؤ جو مستقبل قریب میں روحانیت کا بادشاہ ہوگا۔ یہود نے اہل فارس کی زبان سے یہ کلمات سنے تو اپنے بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ نے وفد کو دربار میں بلا کر استصواب حاصل کیا اور ان کے زبانی واقعہ کو سن کر بہت گھبرایا، اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ پارسیوں کا یہ وفد بیت المقدس پہنچا اور جب حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اول ان کو سجدہ تعظیم کیا اور پھر مختلف قسم کی خوشبوئیں اور ان پر نثار کیں اور چند روز وہیں قیام کیا۔ دوران قیام میں وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بادشاہ اس بچہ کا دشمن ثابت ہوگا، اس لیے اب تم اس کے پاس نہ جاؤ اور بیت لحم سے ہی سیدھے فارس کو چلے جاؤ۔ صبح وفد نے فارس کا ارادہ کرتے وقت حضرت مریم علیہ السلام کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہا کہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہودیہ کے بادشاہ کی نیت خراب ہے اور وہ اس مقدس بچہ کا دشمن ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کو ایسی جگہ لے جا کر رکھو جو اس کی دسترس سے باہر ہو۔ اس مشورہ کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت یسوع مسیح کو اپنے بعض عزیزوں کے پاس مصر لے گئیں اور وہاں سے ناصرہ چلی گئیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال کی ہوئی تو ان کو ساتھ لے کر دوبارہ بیت المقدس واپس آئیں۔ جی ویورز، آپ نے سنا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو کہ قرآن پاک کے بالکل عین مطابق تھا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔